بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان تواضع و صحبت درویشاں در بیان تواضع و صحبت درویشیاں گر تو را عقل است با دانش کم قرین گر تو را عقل است با دانش قریب باش درویش و بدرویشان نشین باش درویش و بدرویشان نشین ہم نشینی جز بدرویشان مکن ہم نشینی جز بدرویش آمگن ہم نشینی جز بدرویشان مکن ہم نشینی جز بدرویش آمگن تا توانی غیبت ایشا مکن تا توانی غیبت ایشا مکن حب درویشاں کلید جنت است حب درویشا کلید جنت است دشمن عیسیٰ سزائے لعنت است دشمن عیشا سزائے لعنت است کوشش درویشان غیر از دلق نیست کوشش درویش غیر از دق نیست دلق نیست دلق نیست در پی کام و ہوائے خلق نیست در پیکام و ہوائے خلق نیست مرد تاغنی حد بفرق نفس پائے مرد تا نہند مرد تاغنی حد بفرق پائے نفس مرد تا نہد بفرق نفس پائے راہ کو جایا بد بدرگاہ خدای راہ کو جایا بد بدرگاہ خدای مرد را در بند قصر و باغ نیست مرد راہ در بند قصر و باغ نیست در دل او غیر و درد باغ نیست درد دل او غیر در دل او غیر در دل او غیر در دل او غیر درد و داغ نیست در دل او غیر و درد و داغ نیست در دل او در دل او غیر درد داغ نیست غیر درد درد و داغ نیست درد و داغ نیست گر عمارت را بری بر آسمان گر عمارت را بری بر آسمان عاقبت زیر زمین گردی نہاں عاقبت زیر زمین گردی نہاں گر چو رستم شوکت و زورت بود گرچہ رستم شوکت و رورت بود زورت بود زورت بود جائے چون بہرام در عورت بود جائے چوں بہرام در گورت بود اے پسر اے پسر از آخرت غافل مباش از آخرت غافل مباش با متاع جہاں خوش دل مباش با متاع این جہاں خوش دل مباش در بلیات جہاں صبر باش در بلیات جہاں صبر مباش صبر باش صبر باش گاہ نعمت شاکر جبار باش گاہ نعمت شاکر جبار باش تواضع اور نیک لوگوں کی صحبت کے بیان میں تواضع اور نیک لوگوں کے صحبت کے بیان میں اگر تیرے پاس عقل ہے اگر تیرے پاس عقل ہے سمجھ کے ساتھ سمجھ کے ساتھ نیک بن جا نیک بن جا اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھ
نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھ، نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے سوا نیک لوگوں کے سوا اور کسی کی ہم نشینی اختیار نہ کر، اور کسی کی ہم نشینی اختیار نہ کر، جہاں تک تجھ سے ہو سکے جہاں تک تجھ سے ہو سکے نیکوں کی غیبت نہ کر، نیکوں کی غیبت نہ کر، یعنی غیبت تو کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نیک لوگوں کی غیبت کرنا زیادہ ہی جرم ہے۔ نیک لوگوں کی محبت جنت کی کنجی ہے، نیک لوگوں کی محبت جنت کی کنجی ہے، نیکوں کا دشمن نیکوں کا دشمن لعنت کا مستحق ہے۔ لعنت کا مستحق ہے۔ جو نیکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے کسی ولی کے ساتھ، نیک بندے کے ساتھ دشمنی رکھے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ درویشوں کا پہننا، درویشوں کا لباس، درویشوں کا لباس گدڑی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، گدڑی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے مقصد اور خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتے، اور خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتے، یعنی کہ ان کو لباس جو ہوتا ہے وہ تواضع کا لباس ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تواضع کا لباس ہونا چاہیے جس میں تکبر نہ ہو۔ شریعت ایسا ہی لباس پہننے کا حکم دیتی ہے، اور پھر جو ہے دنیا کے پیچھے آدمی کو زیادہ مارا نہیں پھرنا چاہیے، جتنا اللہ نے دے دیا ہے اس پر صبر و شکر کر کے رہنا چاہیے، اور دنیا کی لالچ اور ہوس نہیں رکھنی چاہیے۔ مرد جب تک نفس کی مانگ پر پاؤں نہیں رکھتا، مرد جب تک نفس کی مراد تک پاؤں نہیں رکھتا، جب تک آدمی نفس کی مانگ پر پاؤں نہ رکھے گا، تب تک اس کو خدا کے دربار میں راستہ کہاں مل سکتا ہے، سمجھ گئے نا کیا کہو گے؟ مرد آدمی جب تک، پھر کرو ترجمہ اس کا، کیا کہو گے؟ آدمی جب تک نفس کی مانگ پر پاؤں نہیں رکھے گا، آدمی جب تک نفس کے مانگ پر پاؤں نہیں رکھے گا، اس کو خدا کے دربار تک رسائی کہاں مل سکتی ہے، اس کو خدا کے دربار تک رسائی کہاں مل سکتی ہے۔ یعنی آپ نفس کے خلاف کرو، نفس کو گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، پھر جا کر آپ جنت میں پہنچ سکو گے۔ اگر گناہوں سے نہیں بچا سکتے ہو تو پھر اللہ کے دربار تک اور جنت تک پہنچنا مشکل ہے۔ اللہ والے کے لیے اللہ والا محلات، اللہ والوں کو محلات اور باغوں کی فکر نہیں ہوتی، محلات اور باغوں کی فکر نہیں ہوتی، اس کے دل میں درد اور محبت کے درد اور داغ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس کے دل میں درد اور داغ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ درد اور داغ کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے اس کا امت کا درد، دین کا درد ہوتا ہے اس کے دل، اور داغ کس کا ہوتا ہے؟ جو خلاف نفس آدمی کرتا ہے، خلاف نفس کرنے کی وجہ سے دل پر جو چوٹیں آتے ہیں، دل کہتا ہے گناہ کرو، آدمی چھوڑ رہا ہے، اس سے دل پر ایک چوٹ لگ رہی ہے، اسی کو داغ کہا گیا۔ یہ اللہ والا ہے جو گناہوں کو چھوڑے، اس پر صبر کرے، اس کے لیے اس کو مشقتیں برداشت کرنی پڑے، تو یہی اللہ والا ہے، یہی نیک آدمی ہے۔ اگر عمارت کو تو آسمان تک اونچا بنائے گا، اگر عمارت کو تو آسمان تک اونچا بنائے گا، آخر کار تو زمین میں چھپ جائے گا، آخر کار تو زمین میں چھپ جائے گا۔ کتنے بڑے محلات بناؤ، حویلیاں بناؤ، سمجھے نہیں، بالکونیاں بناؤ، اور اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرو، آخر کار بہرحال زمین میں جانا ہی ہے۔ اگر رستم کی طرح تیرا دبدبا اور زور ہوگا،
مرتبہ اور زور ہوگا. اگر آپ کے پاس حکومت ہے، پاور ہے، آپ سپر پاور ہو، آپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ بھی کچھ دنوں کے لیے رہے گا، یہ بھی نہیں. آخر بحران کی طرح، آخر بحرام کی طرح تیرا ٹھکانہ تیرا ٹھکانہ قبر میں ہوگا. قبر میں ہوگا. کیا بولو گے؟ آخر بحرام کی طرح تیرا ٹھکانہ قبر میں ہوگا. اے بیٹے اے بیٹے آخرت سے غافل نہ ہو. غافل نہ ہو. یعنی آخرت میں جو تجھے مرنا ہے، جو تجھے کام آنا ہے، جو کام آخرت کے لیے کرنے ہیں، اس سے بے خبر اور غافل نہ رہ. اس دنیا کے ساز و سامان سے خوش مت ہو. اس دنیا کے ساز و سامان سے خوش مت ہو. یہاں ریل ہے، پیل ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں. اور کیا کہتے ہیں، دنیا کا سامان ہے، چیزیں ہیں، اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ایک دن چھوٹ جانے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. دنیا کی مصیبتوں میں صبر کرنے والا بن جا. دنیا کی مصیبتوں میں صبر کرنے والا بن جا. جب اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہو، جب اللہ کی طرف سے نعمت حاصل ہو، تو اللہ کا شکر کرنے والا بن جا. تو اللہ کا شکر کرنے والا بن جا. بس. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.